بوانوں اولیاء احمد کے طرفداروں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے مراد اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دو اربار میں ہدیہ درود شریف پیش کرنا پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوا سے بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے دو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ربیع الآخر کی 29 تاریخ ہے، یعنی کہ اس مہینے کا آخری دن ہے، اور ہمارا اور آپ کا وعدہ تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر بالخصوص شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کلام کریں گے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکا آپ نے اور ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگی کو سماعت کیا۔ اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج بھی بچوں کی تربیت پر بات کی جائے، کیونکہ زندگی کا آغاز، زندگی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ ایک پیڑ، ایک پودا بہت چھوٹا سا جب آپ لگاتے ہیں تو آپ اس پیڑ، اس پودے کو، اس درخت کو جس شکل میں کھڑا کرنا چاہے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک پتھر کو کاٹ کر جب نگینہ بنایا جاتا ہے، انگوٹھی کے لیے خراشا جاتا ہے، تو جس طرح سے خراش کرنے والا چاہتا ہے اس کو شکل دے دیتا ہے، مگر شکل تیار ہونے کے بعد، اس کی صورت بن جانے کے بعد چاہے جتنے بھی کوشش کر لے اس کی شکل تبدیل نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہو کہ ایک میموری جب خالی ہوتی ہے، آپ اس میں جو چیز چاہیں ڈال سکتے ہیں، اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب اس کی کیپیسٹی کم ہوتی تھی تو ہم لوگ ایسا ہی کرتے تھے، اور آپ نے بھی کیا ہوگا، مگر آج ترقی اور زیادہ ہو گئی تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، یعنی کہ اس کی کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے، اس کی طاقت بڑھا دی گئی ہے، مگر انسانی ذہن، انسانی دماغ، اس کی کیپیسٹی، اس کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رکھی ہے اس کا اندازہ ابھی تک لگایا نہیں گیا ہے، اور انسانی ذہن میں کتنی چیزیں سما سکتی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہو پچھلے ہفتوں میں کہ سائنسی تحقیق خود یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی انسان نے آدھا دماغ استعمال نہیں کیا ہوا ہے، یعنی کہ اتنی ترقی انسان نے کی ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ہمارے اور آپ کا ذہن ہے، جب یہ بچپنے میں ہوتا ہے، ایک نومولود بچہ جب اس دار فانی پر قدم رکھتا ہے تو اس وقت اس کا ذہن ایک کاغذ کا ٹکڑا کہیے یا ایک خالی کاغذ یا سفید پیپر کہیے ایسا رہتا ہے،
اب آپ اور ہم جس طرح سے چاہیں اس میں بھراؤ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے دیش میں، ملک میں اس کی بدت چلتی ہے، کچھ سال پہلے اتنے تھے، کچھ سال پہلے اتنے تھے، پھر اتنے ہو گئے، پھر اتنے ہو گئے۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ مذہب اسلام کو 1400 سال ہوئے۔ ہمارا مذہب سب سے پہلا مذہب ہے، کیونکہ جو دنیا میں سب سے پہلا آنے والا انسان ہے وہ خود مسلمان ہے۔ وہ پہلا شخص ہی مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو کم علمی کی وجہ سے جو لوگ ان کو جواب دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 1400 سال ہوئے ان کو وجود میں آئے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو آخری نبی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہیں جن پر قرآن اتارا گیا۔ ان سے پہلے جو کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور باقی صحیفے جو ہیں، یہ بھی رب نے اتارے تھے، ان کے ماننے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مسلمان بنائے، کافر بنائے، تو پتہ یہ چلا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ اب ہم اور آپ اس بچے کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سارے نبیوں نے یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح سے بہت ساری دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے دعا کی، حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت اسحاق نے دعا کی، اسی طرح سے بہت سارے نبیوں نے اولاد کے لیے دعا کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں نے اس بات کو خاص کر دیا، اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، مگر من الصالحین، اچھی اولاد، نیک اولاد عطا فرما۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، ایک نبی جب رب سے اولاد مانگ رہا ہے تو وہ اچھی اولاد مانگ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی تو اچھی اولاد مانگنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اچھی اولاد چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ اچھی اولاد مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ جو آپ کے گود میں، آپ کے آنگن میں، آپ کی وائف کے یا ہماری ماں کے شکم میں جو بچہ رکھتا ہے وہ اولاد فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ان بچوں کو کیسی تربیت دیتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں تربیت کی۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب یا تو یتیم ہیں، یا 5 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے ہیں۔ سب کی پرورش ان کی ماں نے کی ہے۔ حضور غریب نواز کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھ لیں، مخدوم ماہینی کو دیکھ لیں، اسی طرح سے بہت سارے بزرگ جتنے بھی آپ دیکھیں گے، زیادہ تر بزرگوں کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو گیا ہے، مگر ماں کی تربیت میں انہوں نے جو اس کو تربیت ایسی کی ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ آپ حضرت فرید الدین گنج شکر کا واقعہ سنا ہوا ہے، بہت سارے بزرگوں کا واقعہ سنا ہے۔ تو ان لوگوں نے تربیت ایسی کی ہے۔ ہماری اور آپ کی تربیت کیسی ہے؟ آج بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہمیں کرنا چاہیے، اذان دینا ہے، تکبیر دینا ہے، یہ سارے معاملات ہم لوگ کر لیتے ہیں، مگر جب اصلی تربیت کی باری آتی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اسرائیل کا نام سنا ہوگا، آپ نے مصر کا نام سنا ہوگا، جتنے بھی یہودی ہیں اور جہاں جہاں ان کا تسلط ہے، سب جگہ پر جب شکم مادر میں بچہ آ جاتا ہے، شکم مادر میں آنے کے بعد ہی یہ لوگ تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، یہ لوگ حاملہ عورت کو کلاس میں بھیجتے ہیں، وہاں کمپٹیشن، مقابلہ ہوتا ہے،
کس چیز کا مقابلہ ہوتا ہے؟ ذہنی مقابلہ ہوتا ہے، جو لکھائی پڑھائی ہوتی ہے اس طرح سے مقابلہ کرایا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا بھائی یہ حاملہ عورت ہے، آپ ان سے مقابلہ کروا رہے ہو، بات کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر حامل مادر میں رہتے ہوئے ماں جو کام کرتی رہے گی ان کا اثر ان کے بچوں پر ہوتا رہے گا، یہ تحقیق بتا رہی ہے۔ مگر ہمارا وہی سیریل، وہی موبائل، وہی پکچر، وہی ساری چیزیں ہمارے زندگی میں چل رہے ہیں۔ جب شکم مادر میں بچہ تھا تب بھی، جب بچہ آ گیا تب بھی، جب وہ پیدا ہو گیا تب بھی، ہمارا نہ اصول بدلا، نہ ہماری زندگی بدلے، نہ ہماری زندگی کا طریقہ بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، بلکہ ہم نے اور آپ نے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، ہم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ بچہ اگر رو رہا ہے، بچہ چپ نہیں ہو رہا ہے، وہ خاموش نہیں ہو رہا ہے، ماں کو کھانا پکانا ہے تو ماں کیا کرے گی؟ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بچہ گیم کھیلتے ہوئے یا موبائل لگا کر اسے دے دیا جائے، کارٹون ہو، پکچر ہو، ناچ ٹی وی، لڑکی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، بچے کو پکڑا دیا جائے، بچہ موبائل دیکھتا رہے، ماں کھانا بناتی رہے گی، ماں کو بھی فرصت ہو گئی، بچے کو بھی فرصت ہو گئی۔ یا ہے یا نہیں یہ معاملہ؟ اب بتائیے کہ اگر ہم بچوں کو یہ چیز دیں گے تو ہمارے بچے کیا بنیں گے، ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وہاں سے لے کر 7 سال کی عمر تک اس کی ترقی، اس کے ذہن کی نشو و نما، اس کی پرورش، اس میں جو گروتھ ہوتا ہے وہ پچھلے 14 سال میں ہونے والا ہے، یہ 7 سال میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں بچہ، اس عمر میں بچہ جو چیز سیکھ لیتا ہے بھی عمر بھر وہ چیز نہیں بھولتا، جو چیز اس کو یاد کرا دیا جائے بچہ نہیں بھولتا ہے۔ مگر ہمارا اور آپ کا اصول یہ بنا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بچے یہ سب چیزیں سیکھیں گے تو بتائیے کہ آنے والی عمر میں وہ کیا کرے گا؟ یہیں تک محدود رہی؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اب آتے ہیں لباس پر۔ جب چھوٹا بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، آج کل ہمارا اور آپ کے بچوں کا لباس کیا ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، نیم برہنہ لباس ہم آپ اسے پہناتے ہیں۔ کیا پہناتے ہیں؟ نیم برہنہ لباس، جو ڈریس ہوتے ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں، کیا کیا نام ہے، وہ سب نام بھی لینا مناسب نہیں ہے۔ بس سمجھ جائیے کہ عریانیت کا دور وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آدھا جسم دکھ رہا ہے، بچے کو آپ نے وہ کپڑا پہنا دیا ہے، 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر کو پار کر رہی ہے، ہم اور آپ اسے اس کپڑے کو پہنا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ بچی ہے، ابھی یہ بچی ہے۔ جب وہی بچی ان کپڑوں کو پہنتے ہوئے بڑی ہو جاتی ہے، اب وہ 12 سال کی عمر پر پہنچنے لگتی ہے، 12 سال کی عمر آنے کے بعد جب آپ اس بچی سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کپڑا نہیں پہننا ہے، تمہارے لیے اسکارف ضروری ہے، تم مدرسہ پڑھنے کے لیے جاؤ گی یا اسکول پڑھنے کے لیے جاؤ گی، تمہارا جسم برہنہ نہیں ہونا چاہیے، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، لاکھ کوشش کر لیجئے، اپنی بچی کو کھانا دینا بند کر دیجئے، کھلانا بند کر دیجئے، وہ بچی کھانا چھوڑ سکتی ہے مگر وہ فل لباس پہننا پسند نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ بچپن سے اس نے وہ کپڑا پہنا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچی کے تربیت کے، بچیوں کے تربیت کے، بچوں کے تربیت کے 3 اسٹیپ ہیں۔ کتنے اسٹیپ ہیں؟ 3، 7، 14، 21۔ 7 سال تک جو گروتھ ہوگا پھر وہ 7 سے لے کر 21 تک ہوگا، مگر ہمارے اور آپ کے لیے جو اسٹیپ رکھے گئے ہیں 7 سے 14، پھر 14 سے 21، اور یہی عمر ہوتی ہے۔ آپ کی بچی، ہماری بچی، اسلام کی بچی جب 7 سال کی عمر کو پار کر جاتی ہے، 7 سے 12، کیونکہ عورتوں کی، لڑکیوں کے بلوغ کی عمر 12 سال کہی گئی ہے، جو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، اگر وہ نشانیاں نہ ہو تو 13 سے 14 سال میں بالغ مانی جائے گی، 14 سال میں، 12 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اب ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ہمیں بتانا ہے۔ شریعت آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہے، کتابیں دیجیے، پڑھائیے۔ آج اغیار، آپ کے دشمن، ہمارے دشمن
یہ واویلا مچا رہے ہیں. اب یہ دلی والا معاملہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ واویلا مچا رہے ہیں, مسلمان اس طرح سے کر رہے ہیں, مسلمان ان لڑکیوں کو, ہماری لڑکیوں کو ایسا ویسا کر رہے ہیں. مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس میڈیا میں ایک واقعہ کو دکھا کر سارے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر مسلمانوں کا زیادہ اس میں حصہ داری نہیں ہے. مگر اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, آپ اپنی اسلام کی بہنوں کو دیکھیں, اسلامی ماں بہنوں کو دیکھیں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی اسلامی بہن ان کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ بتاتے ہیں, مگر میڈیا الٹا دکھاتی ہے. ان لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے, نفرت پھیلانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں, ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں, ہم نیند سے بیدار نہیں ہونا چاہتے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کو اگر پڑھنے دے دیا, ابھی بچوں کو یہ سکھا دیا, ابھی بچی کا عمر ہے, ابھی بچپنے کا عمر ہے, یہ ابھی سیکھ جائے گی, آگے جا کر سیکھ لے گی, آگے جا کر اسلام کا طریقہ سیکھ جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, باتیں بہت ہیں, واقعات بہت ہیں, وقت ختم ہو سکتا ہے مگر باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے, اگر آگے وقت بچا تو غوث پاک کے بھی واقعات ہیں, غیر نواز کے واقعات ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء کے واقعات ہیں, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے واقعات ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عمر ثانی کہا جاتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ, یہ رتبہ, یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باپ اور استاد بہترین دیے, نیک دیے, صالح دیے, جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پڑھا کرتا تھا. حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں, ان کے پاس وہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا, جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت ختم ہونے کے بعد وہ مسجد میں پہنچتے ہیں. حضرت صالح بن کیسان نے سلام پھیرا, سلام پھیر کر کیا دیکھا کہ میرا ایک شاگرد جن کا نام عمر ہے وہ جماعت کے بعد آیا ہے. بلایا, اشارہ کیا نماز کے بعد جمع ہو جاؤ. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا, جب مدرسے میں مسجد میں حاضر ہوتے تھے تو استاد سلام پھیرنے کے بعد نظر دوڑایا کرتے تھے, کون نماز میں شامل ہوا ہے, کس کی 1 رکعت چھوٹی ہے, کس کی 2 رکعت چھوٹی ہے, کس کی 3 رکعت چھوٹی ہے. اس میں بچوں کی پٹائی ہوتی ہے. آج کل پٹائی کا تو کیا کہتے ہیں معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو استاد کو ہی مارا جاتا ہے. سنیے بات کیا ہے, یہ 2 ہجری صدی کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اتنے بڑے مقام پر پہنچا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا استاد اچھا تھا, میرے والد اچھے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کی جماعت میری چھوٹ گئی اور جیسے ہی استاد نے دیکھا میری طرف اشارہ کر دیا, بعد میں آ جاؤ میرے کمرے میں. میں جب کمرے میں گیا تو پوچھا گیا کہ تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وضو کرنے کے بعد آئینے کے سامنے گیا اور میں اپنا چہرہ بنا صحیح کرنے کے بعد میں بالوں میں کنگھی کر رہا تھا. کنگھی کرتے کرتے مجھے بہت اچھا لگا اور میں بالوں کو سہلاتے تیاری کرتے کرتے میری جماعت چھوٹ گئی. آپ فرماتے ہیں حضرت صالح بن کیسان خط لکھتے ہیں. کس کو خط لکھتے ہیں؟ عبدالعزیز کو, جو اس وقت مصر کے گورنر تھے. اندازہ فرمائے آج کا پردھان منتری اتنے بڑے عہدے کے لائق نہیں ہے جتنا بڑا اس وقت گورنر کا پد ہوتا تھا. ان کو خط لکھا گیا کہ آپ کا لڑکا بال سنوارتے سنوارتے ظہر کی نماز چھوڑ دیا, اس کی جماعت چھوٹ گئی. خط لکھا گیا, قاصد گیا. اب جانے کے بعد قاصد گئے, جب وہ خط پڑھتے ہیں عبدالعزیز تو خط میں لکھا ہے کہ آپ کے لڑکے کی یہ غلطی ہے, سزا کا تعین آپ خود کر دیں یا پھر آپ بتا دیں, میں اپنی طرف سے سزا دینے کو تیار ہوں. حضرت عبدالعزیز گورنر ہیں. اب جواب لکھتے ہیں. جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ ایک کام کیجئے, سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچے کو اتنا اچھا استاد ملا ہے کہ اس کی جماعت چھوٹنے کی وجہ سے مجھ تک شکایت کی گئی ہے. آج اگر بچہ نہ پڑھے آپ شکایت کر دو ماں باپ سے, کوئی بات نہیں, بچہ مانگے گا نہیں, میرا بچہ پڑھ لے گا, مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اوہ ایک ہی تو بچہ ہے میرا, ایک ہی تو لڑکا ہے میرا, آپ ماریں گے بچہ یہ وہ ہو جائے گا. مارنے سے بچہ نہیں بھی لڑتا ہے. اور استاد جو مارتا ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جہاں پر استاد کی چھڑی لگتی ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. یہ ہے اسلام.
یہ ہے قرآن کی فضیلت، مگر ہم آپ کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں، حضرت عبدالعزیز گورنر ہیں، خط لکھ رہے ہیں، جواب لکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنا اچھا استاد مجھے ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے کی نماز بال سنوارتے ہوئے چھوٹی ہے، ایک کام کرو، اس کا ٹکلا کر دو، اس کے بال ختم کر دو، نہ بال رہیں گے اور نہ کنگھی کرے گا اور نہ اس کی نماز چھوٹے گی۔ یہ تھے حضرت عبدالعزیز اور ان کے لڑکے تھے عمر بن عبدالعزیز، جن کا نام آج بھی اسلامی تاریخ کی کتابوں میں سنے لفظوں سے لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ کافر کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، جو مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان کی باتیں نہیں کرتے ہیں اور ہمیں ان کی باتیں کرنے کا حق بھی نہیں ہے اور نہ بات کرنے کا ہمیں حق دیا جا سکتا ہے، مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو بچے ہمارے اور آپ کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے ہمارے اور آپ کے گودوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بچے کا سب سے پہلا اسکول اس کی ماں کا گود ہوا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر بچہ کسی چیز کو فالو کرتا ہے تو سب سے پہلا اسکول اس کے باپ ہوتا ہے، اپنے باپ کو فالو کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے بچہ ماں کو فالو نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ ماں سے زیادہ انسیت رکھتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، بچہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی مارے گا ماں کے پاس جائے گا، کوئی ستائے گا ماں کے پاس جائے گا، کسی بچے نے مارا روتے ہوئے ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس نہیں جاتا ہے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے، عمل کے معاملے میں بچہ ماں کو دیکھ کر عمل نہیں کرتا ہے، ماں کو دیکھ کر کپڑے نہیں پہنتا ہے، مگر وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کا بال اچھا ہوگا، بڑے بڑے ہوگا، بچہ بھی بال اچھا رکھنا چاہے گا، باپ ہیروگری کرتا ہے، بیٹا بھی ہیروگری کرنا چاہتا ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھتا ہے، اب آپ خود بھی مسجد میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے باپ کو ٹوپی پہنا ہوا دیکھتا ہے، خود بھی ٹوپی پہننا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اپنے باپ کو جمعہ کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی جمعہ کھیلوں۔ اگر اپنے باپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کیونکہ بچے کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، باپ جو کر رہا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اور ہمارے بچے ایک کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ نے کتاب دے دیا ہے، آپ نے پڑھنے کے لیے بکس دے دیے ہیں، آپ نے پڑھنے کے لیے قلم دے دیا ہے، اور آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بچے کے کان تک جا رہی ہے، آپ بچے سے کہہ رہے ہو تم پڑھو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ ایک رات نہیں، ایک شب نہیں، بلکہ ہر مہینہ ہر سال اپنے بچے کو اس طرح سے رکھا کیجیے، کبھی آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ موبائل لے کر بیٹھیں گے، موبائل دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا بچہ نماز بھی پڑھے گا، میرا بچہ روزہ بھی رکھے گا۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر سمجھتے ہیں میرا بیٹا نماز پڑھ لے، آپ خود روزہ نہیں رکھتے ہیں مگر سمجھتے ہیں میرا بیٹا روزہ رکھ لے، آپ خود کام اچھا نہیں کرتے ہیں مگر خود سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف خواب ہے، یہ صرف خواب ہے۔ ایک خواب انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے، دوسرا خواب انسان جاگتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب انسان بڑا بننا چاہتا ہے، جب انسان پیسے والا بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ پریشانیاں بھی کرتا ہے، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، وہ محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھائی کیوں تم اتنی محنت کر رہے ہو؟ محنت کرنے کی وجہ یہ ہے میں پیسے والا بننا چاہتا ہوں، میں اچھی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، میں اچھا بنگلہ بنانا چاہتا ہوں، یہی میری مقصد ہے، یہی میرا مقصد ہے اور یہ میرا رسول ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب آپ محنت کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے، جب آپ محنت کر رہے ہو اچھا بننے کے لیے، اسی طرح سے اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ 3 دن دیکھ لو یہ کر کے، موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، موبائل کا زیادہ استعمال نہ کرو۔ جب آپ کے بچے پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بچہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ آپ موبائل اس وقت مت چلاؤ جب آپ کا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اس وقت موبائل مت چلاؤ جب آپ کھانا کھا رہے ہو، جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ موبائل نہ چلاؤ۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے گا تو سمجھ جائے گا پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنا میرے لیے کتنا ضروری ہے، بچہ سمجھ جائے گا۔ اور جب آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے
دیکھے گا آپ کا بچہ آپ کو فالو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 7 سال کی عمر تک اس کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ہیرو نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا کوئی آئیڈیل ہے اس کا باپ ہوا کرتا ہے، اگر اس کا کوئی ہیرو ہوا کرتا ہے اس کا باپ ہوا کرتا ہے۔ آپ لاکھ دوش دے دیں، میرا مولانا صحیح نہیں پڑھاتا ہے، میرا ٹیچر نہیں پڑھاتا ہے، میرا ٹیوشن ماسٹر صحیح نہیں پڑھاتا ہے، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے ماحول، اگر آپ کے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، بچہ آپ یہاں نہیں بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے اسکولوں میں بھیج دیجئے، آپ کا بچہ اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے